رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين۔ آپ سب کو میری طرف سے خوش آمدید کہ آپ لوگ ٹائم نکال کے اپنے اولاد کے لیے اور اپنے لیے یہ تربیت سیشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہمارا ہے وہ آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہوگا، وچ از پیشنس ان پیرنٹنگ۔ نو ڈاؤٹ پیرنٹنگ ایک بہت ٹف جاب ہے، اینڈ ہو سیڈ لائف از ایزی۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ پیرنٹنگ کا جو پروسیس ہے، پیرنٹنگ کا جو طریقہ ہے، جو میکینزم ہے، اس میں مفعول کون ہوتا ہے، آبجیکٹ کون ہوتا ہے، کس چیز پہ کام کیا جاتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بھی مجھے بتا سکتا ہے؟ اولاد پہ کام کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ہمیں سے اکثریت اسی چیز کی قائل ہے کہ پیرنٹنگ میں، اس کے میکینزم میں جس ہستی پہ کام کیا جا رہا ہوتا ہے وہ اولاد ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جس ہستی پہ کام کیا جا رہا ہوتا ہے وہ میں ہوں، وہ پیرنٹس ہیں۔ پیرنٹنگ کا جو مفعول ہے، جو آبجیکٹ ہے، it is the parents themselves, not the kids۔ آپ کو پتہ ہے اس دنیا میں دو طرح کے پیرنٹس ہیں، ایک کنسرن پیرنٹس ہیں اور ایک انکنسرن پیرنٹس ہیں۔ کنسرن پیرنٹس وہ ہیں جو اپنی اولاد کی نشو و نما کرنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں فکر مند ہیں، اور ایک انکنسرن جو مست پیرنٹس ہیں، جن کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ان کی اولاد کیسی بھی بن جائے، کیونکہ ان کے خود لائف سٹائل ویسا ہے۔ تو جو کنسرن پیرنٹس ہیں ان میں سے بھی تھوڑے ایسے ہیں جو اولاد کی تربیت پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں، ان کی کریکٹر بلڈنگ میں فوکس کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کریکٹر بلڈنگ اور چیز ہے، بیہیویئر اور چیز ہے، ٹیبل مینرز اور چیز ہے، اسپیکنگ سٹائل اور چیز ہے، کریکٹر بلڈنگ اور چیز ہے، تقویٰ اور چیز ہے۔ تو بہت تھوڑے کنسرن پیرنٹس ہیں، ایک لمیٹڈ پورشن ہے جو ان کی تربیت پہ فوکس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ہم گاڈ کانشیس بنائیں۔ اور ان تھوڑے جو پیرنٹس میں سے اکثریت کا جو میتھڈالوجی ہے آف تربیہ، اٹ از رانگ، اٹ از ناٹ رائٹ۔ ہمارا جو پیرنٹنگ کا کانسیپٹ ہے وہ بالکل الٹ پلٹ ہوا ہے، جسی کی وجہ سے ہم لوگ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، ہمیں غصہ آتا ہے، ہم ان کو مار دھار کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی اچھی تربیت کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہوتا کیا ہے، جب بچہ جوانی میں پہنچتا ہے تو ہم اس کے سب سے زیادہ ناپسندیدہ انسان ہوتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ہمارا بہترین دوست ہوتا اور ہم سے ہر بات آ کے شیئر کرتا ہے، لیکن اس سے اپوزٹ ہو رہا ہے۔ تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم پیشنس ان پیرنٹنگ کو اس طرح سے پڑھیں کہ اللہ کے نبی کی احادیث جو کہ بہت امیزنگ ہیں وہ پڑھیں، اور ایک طریقہ میں نے سوچا یہ کہ ہم اس پیرنٹنگ کے کانسیپٹ کو سمجھ کے ایک اپنا زاویہ چینج کریں کہ جو چیز ہمیں گھر میں اریٹیٹ کرتی تھی وہ ہمیں اریٹیٹ کرنا چھوڑ جائے، وہ ہمیں اریٹیٹ ہی نہ کرے۔ جو بچے کی ایکٹیویٹیز، اس کی باتیں ہمیں تنگ کرتی تھیں وہ ہمیں تنگ کرنا ہی چھوڑ دیں، ہم اس کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھ رہے ہوں کہ ہم اس گھنٹے بعد جب اس دروازے سے نکلیں تو ہم اپنے بچوں کو ایک ڈیفرنٹ زاویے سے دیکھ رہے ہوں، ان کی جو باتیں ہمیں تنگ کرتی تھیں، ان کا شرارتیں کرنا، وہ ہمیں پسند آنے شروع ہو جائے، ان کے بہت سارے سوال پہ سوال پوچھنا وہ ہمیں برا مت لگے اور وہ ہمیں اچھا لگنے شروع ہو جائے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج اس بارے میں بات کریں گے، اور میں آپ کو اس کانسیپٹ سے لے جاؤں گا کہ ہم انشاءاللہ آخر میں کچھ احادیث ذکر کریں گے، لیکن مینلی ہم پیرنٹنگ کے کانسیپٹ کو سمجھیں گے تاکہ ہمیں شروع میں ہی غصہ ہی نہ آئے، تاکہ ہماری ڈائنامکس جو ہیں وہ چینج ہو جائیں۔ یہ بات جان لیں کہ پیرنٹنگ کے بہت سارے گولز ہیں، اور جو سب سے بڑے 3 گریٹر گولز آف پیرنٹنگ ہیں ان میں سے پہلا ہے کانفیڈنس، کہ آپ کا بچہ کانفیڈنٹ بچہ بن جائے، اس کو لوگوں کا خوف نہ ہو، وہ کانفیڈنٹ ایک پرسنالٹی بن جائے۔ دوسرا گریٹر گول جو پیرنٹنگ کا ہے وہ کریکٹر ہے، اس کی کردار سازی کرنا، اس کو گاڈ کانشیس بنانا۔ یہ جان لیں کہ پیرنٹنگ کا یہ بہت ہی چھوٹا گول ہے کہ وہ انجینئر بن جائے یا ڈاکٹر بن جائے۔ یہ جان لیں کہ پیرنٹنگ کا یہ بہت مائنر گول ہے کہ وہ ایک رچ انسان بن جائے، یا لوگ اس کی معاشرے میں رسپیکٹ کرنا شروع ہو جائیں بیکاز آف ہز منی، ہز اسٹیٹس اینڈ ایوری تھنگ۔
رادر پیرنٹنگ کے بڑے گولز جو 3 ہیں ان میں سے پہلا کانفیڈنس، دوسرا کریکٹر، اور تیسرا کریٹیوٹی، کہ اس کو ایک کریٹیو انسان بنایا جائے. بچے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سے ہی بہت ایمنس پوٹینشیل لے کے آتے ہیں کریٹیوٹی کا. آپ میں سے کتنوں نے اپنے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ کام کر رہے ہیں جو کہ آپ نے کبھی اسے نہیں سکھایا تھا، یا وہ سوالات پوچھ رہے ہیں جو آپ نے نہ تو اسے سکھائے تھے نہ اس نے کسی سے سنے. ان کے جو اپنا کریٹیو مائنڈ ہے، سپر جینیس مائنڈ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسے، اس سے وہ سوالات کر رہا ہے. ابھی میں کچھ دن پہلے فیملی کے ساتھ گیا ہوا تھا ہنزا اور پسو اور آگے ندرن ایریاز، تو بچے عجیب عجیب سوال کر رہے تھے واللہ، اور کہتے تھے کہ بابا یہ پہاڑ کیسے بنتے ہیں، اور یہ دریا کیسے چلنے شروع ہوتے ہیں. شروع میں تو دریا چھوٹا تھا، بڑا کیسے ہو گیا، اور یہ ہم کیوں نہیں اڑ پا رہے، اور یہ چڑیا کیسے اڑتی ہے. یہ کسی نے نہیں سکھایا انہیں، لیکن اللہ کی طرف سے کریٹیو مائنڈ ہے ہر بچے کا جو کہ وہ لے کے آتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہماری تربیت اور ہمارا معاشرہ اس کو دباتا جاتا ہے، حتیٰ کہ کریٹیوٹی اس میں بالکل زیرو ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. تو ہم نے اسے کانفیڈنس بلڈنگ کرنی ہے، ہم نے اسے کریکٹر کو نرش کرنا ہے، اینڈ وی ہیو ٹو نرچر دیئر کریٹیوٹی. یہ 3 بڑے گول ہیں پیرنٹنگ کے. یہ ایک ڈائیگرام ہے، اس کو آپ دیکھ لیں. اس ڈائیگرام سے کیا چیز سمجھ میں آتی ہے کہ کانفیڈنس بیسک کرائٹیریا ہے جس کے اوپر ایک بچے کا کریکٹر ڈیولپ ہوتا ہے اور کریٹیوٹی ڈیولپ ہوتی ہے. اگر جو بچہ کانفیڈنٹ نہیں ہے نا، وہ نہ اچھے کریکٹر کا بن سکتا ہے، نہ ہی وہ کریٹیو انسان بن سکتا ہے. اور سب سے بری چیز جو بچے کے کانفیڈنس کو تباہ کرتی ہے وہ اس کو ڈانٹنا، اس پہ چیخنا اور اس کو مارنا. جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے پیشنس ان پیرنٹنگ. آپ اپنے بچے کے کانفیڈنس کو شیٹر کر دیتے ہیں کسی کزن کے سامنے اس پہ چیخ کے، چاچو ماموں کے سامنے اس پہ تھپڑ لگا کے، بوا خالہ کے سامنے اس کو بول کے کہ تمہیں تو یہ کام کرنا ہی نہیں آتا، تم کیا کرو گے. اور ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی بہت زیادہ ہو رہا ہے. جو کانفیڈنس ہے بچے کا وہ بیسک چیز ہے. اگر یہ شیٹر ہو گیا تو پھر وہ نہ کریٹیو انسان بن پائے گا، نہ وہ کریکٹر والا انسان بن پائے گا. اور وہ لوگوں سے ڈر کے، اس کو اللہ کا خوف نہیں ہوگا، اس کو لوگوں کا خوف ہوگا. کیونکہ گاڈ کانشیسنیس از اپوزٹ ٹو پیپل کانشیسنیس. ویسٹ نے جو ہمیں سکھایا وہ یہ سکھایا کہ آپ کانفیڈنٹ صرف تبھی بن سکتے ہیں جب آپ پراؤڈ ہوں اور روڈ ہوں. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ نہیں، یو کین بی اے کانفیڈنٹ مسلم اینڈ اسٹل یو کین بی ہمبل بینگ. آپ ایک بہت کانفیڈنٹ انسان ہو سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ غریبوں کے ساتھ کھانا بھی کھا سکتے ہیں. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ کے پاس مال نہیں ہے، بڑا گھر نہیں ہے، لیکن یو کین اسٹل بی اے کانفیڈنٹ پرسن. یہ ہمیں ویسٹ نہیں سکھاتا. اسلام ہمیں کہتا ہے کہ آپ اپنے وعدے کی پابندی کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا خیال رکھیں، مسکینوں کو کھانا کھلائیں، ان کے ساتھ بیٹھے کھانا کھائیں، اینڈ اسٹل بی اے کانفیڈنٹ پرسن. یہ ہمیں ویسٹ نہیں سکھاتا. تو یہ پیرنٹنگ کے گریٹر گولز ہیں جن کو اچیو کرنا ہے ہم نے. اور یہ تو میں نے آپ کو آسمان دکھا دیا جس کو ہم نے اچیو کرنا ہے. یہ گول ہے، یہ مشن ہے جس کو اچیو کرنا ہے. اب جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ the journey of 1,000 miles begin with one step. کوئی بھی میلوں کو سفر شروع کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھانا پڑتا ہے انسان کو. تو what is the first basic step جو کہ ہم اس ویژن کو اچیو کرنے کے لیے لے سکتے ہیں؟ کوئی آپ میں سے بتائے گا کہ وہ بیسک سٹیپ کیا ہے، وہ بیسک چیز کیا ہے؟ بہت اسمال سی چیز ہے وہ، جو کہ ہم کر سکتے ہیں اپنے اس ویژن کو اچیو کرنے میں، اپنی اولاد کو کانفیڈنٹ، کریٹیو اور کریکٹر والا بنانے کے لیے. اینی ورڈز؟ ٹالرنس اور تقوی اور اچھا میں ایک سینٹینس بولتا ہوں، اس کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. The basic thing that you can do with your children is to look dash, and which is to look happy. Children
need happy parents more than knowledgeable parents. Children need happy parents more than qualified degree holders. عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے زیادہ مسکراتا ہوا کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ آپ امیجن کریں، ابو بکر صدیق کم مسکراتے ہوں گے، عمر بن خطاب کم مسکراتے ہوں گے، ان کی والدہ صحابیہ کم مسکراتی ہوں گی، لیکن ان بہترین لوگوں کا کمپیریزن اللہ کے نبی سے جب کیا تو کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ ایک چائلڈ سائیکولوجسٹ نے اپنے ایک بچے سے پوچھا کہ آپ نے اپنی والدہ کو مسکراتے ہوئے کب دیکھا، یا وہ کب مسکراتی ہیں؟ تو اس بچے نے جواب دیا کہ جب وہ دوسرے بچوں سے بات کر رہی ہوتی ہیں نا تب بہت مسکراتی ہیں، ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے تو کبھی انہوں نے نہیں مسکرایا۔ اور اس کا باپ بھی بیٹھا ہوا تھا تو اس نے بھی کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے، یہ مجھ سے ہی بات کرتے ہوئے نہیں مسکراتی، جب باقی بچوں سے یا باقی لوگوں سے بات کرتے ہیں بڑے مسکرا رہی ہوتی ہیں۔ جس باپ کے لیے بچے کے سامنے مسکرانا مشکل ہو جائے، یہ یاد کر لیں اس بات کو، جس باپ کے لیے بچے کے سامنے مسکرانا مشکل ہو جائے وہ کبھی بھی اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی ایک بہترین باپ، ایک ایسا باپ جو کہ بہترین امت پیدا کرے وہ نہیں بن سکتا۔ اولاد کی اچھی تربیت سمجھانے سے کم اور مسکرانے سے زیادہ ہوتی ہے۔ اچھی تربیت کے لیے کانوں کا استعمال زبان کے استعمال سے زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی تربیت کے لیے مجھے اس کو بٹھا کے گھنٹے 2 گھنٹے کا لیکچر دینا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ مجھے اس کو اپنے سامنے بٹھا کے بس ایک بھاشن اس کے سامنے بولنا ہے کہ وہ سنتا رہے اور وہ امام بخاری بن جائے۔ اچھی تربیت کے لیے کانوں کا استعمال زیادہ چاہیے ہوتا ہے زبان کے استعمال سے، لیکن ہم لوگ جو ہم پیرنٹنگ کا کانسیپٹ سمجھتے ہیں وہ تو یہی ہے کہ سامنے بٹھا دو اور لیکچر دو اور تربیت کرو اور اچھی باتیں بتاؤ اور حکم دو۔ تربیت کیا ہے؟ تربیت کیا ہے ویسے؟ تربیت بچے کو ریسٹرکٹ کر دینا نہیں ہے، تربیت اس کو ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا دینا نہیں ہے، تربیت اس کو یہ کہنا کہ اٹھو یہ کام کرو اور اس کام سے رک جاؤ، یہ نہیں ہے۔ تربیت یہ ہے کہ اس کو رسپانسبل بنایا جائے in his own choices. We should develop him, we should make him eligible of making good choices in his life happily. This is تربیہ۔ ہم لوگ کہتے ہیں، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ اٹھو بچے کو ڈانٹ رہے ہیں، سنتے پڑھو، تو نے فجر کی سنتے نہیں پڑھی، اٹھ فجر کی سنتے پڑھ، اور وہ بچہ اللہ اکبر کرے کھڑا ہوتا ہے۔ میں ایسے بچے کو دیکھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ نماز میں کیا سوچ رہا ہوگا، اس کی نماز میں کیا خوشی ہوگا، کیا یہ نماز سے محبت کر رہا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی لذت کو محسوس کر رہا ہے، یا یہ جو جس نے کہا یہ اس کے بارے میں سوچا کہ کتنا میں نے فرض تو پڑھ لیا تھا نا، اور وہ بچہ بھی مطلب بالغ چھوٹا بچہ، ہم سمجھتے کہ یہ چیز اس کو سنتوں کی پابندی کرنے والا بنائے گی، حالانکہ ہم اس کو دین سے دور کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اس سے اچھی بات کی نصیحت نہ کریں، اس میں آتا ہوں، لیکن 90% آف لسننگ از ریکوائرڈ اینڈ 10% آف اسپیکنگ از ریکوائرڈ۔ اسپیشلی جب آپ ریلیشن شپ بلڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں اور بچہ نہیں کرنا چاہ رہا تو کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سنیں، 90% سنیں اور 10% اس کو بتائیں، اس کو نصیحت کریں، اس کو جانیں، اس کا خیال رکھیں۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں کرنی چاہیے، اور اس میں ہمیں کام کس پہ کرنا ہے؟ اپنے اوپر۔ اس پہ ہمیں بچے پہ کام نہیں کرنا، اس پہ ہمیں کام اپنے اوپر کرنا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میں اپنے آپ کو سدھار لوں۔ اگلا کوشچن، ہاؤ ٹو لک ہیپی؟ واٹ ڈو یو ڈو ود یور سیلف ٹو کیپ یور سیلف ہیپی؟ آپ اپنے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ واٹ ڈو یو ڈو ان یور پرائیویٹ ٹائم؟ واٹ ڈو یو ڈو ود یور اون سیلف ٹو کیپ یور سیلف ہیپی؟ ٹو کیپ یور ایموشنز ان کنٹرول، ٹو کیپ یور ٹیمپرامنٹ ان کنٹرول۔ آپ اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں
کہ اپنے آپ کو خوش رکھ سکیں اچھی نسل کی تربیت کے لیے. ہم لوگ تو بہت ہی کم اپنی زندگی میں ٹائم نکالتے ہیں اپنے لیے. ہم اکثر جب ٹریننگز دیتے ہیں یونیورسٹیز میں تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں آپ کے دن میں آپ کی پرائورٹیز کیا کیا ہیں, آپ نے اپنا ٹائم کس چیز کو دینا ہے. اور لسٹ بنتی ہے جاب, فیملی چورز, سلیپ, دوستوں کے ساتھ ملنا. اس میں ایک بھی لفظ ایسا نہیں ہوتا کہ میں نے اپنے ساتھ گھنٹہ گزارنا ہے, میں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے, میں نے کچھ وقت اکیلے اپنے ساتھ گزارنا ہے. یقین جانیں جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے نا تو بچہ تو اللہ کی طرف سے ٹھیک ہی آیا ہے, وہ تو ٹھیک ہے. دیکھنا یہ ہے کہ وہ جن ہاتھوں میں آیا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. جس گھر میں آیا ہے وہاں پہ اس کو سمجھا جا رہا ہے یا نہیں سمجھا جا رہا, یا اس پہ بہت ساری چیزیں تھوپی جا رہی ہیں. So what do you do to keep yourself emotionally stable? Do we know our priorities? Do we know ourselves? اچھا میں اگر آپ سے پوچھوں نا کہ آپ اپنی 5 سیکنڈ میں 3 اسٹرینتھس 3 ویکنیسز بتائیں, ہم نہیں بتا پائیں گے. چلیں 10 منٹ لے لیں, ہم 10 منٹ بھی نہیں بتا پائیں گے. اللہ کے نبی اپنے آپ کو اتنا زیادہ جانتے تھے کہ حد سے زیادہ. صحابیہ پوچھا رسول اللہ سب سے زیادہ محبوب کون ہے آپ کو؟ عائشہ. نہیں یا رسول اللہ مردوں میں پوچھ رہا ہوں, ابو بکر ان کا باپ. پھر یا رسول اللہ عمر, پھر رسول اللہ عثمان. اللہ اکبر, ہی نوز ہمسیلف. اللہ کے نبی کے سامنے سالن رکھا گیا جس میں گو تھی, انہوں نے کہا مجھے نہیں پسند. ہی نوز ہز اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز, ہی نوز ہمسیلف. ہم نے تو اپنے آپ کو کبھی جانا ہی نہیں, کبھی اپنے ساتھ ٹائم اسپینڈ نہیں کیا. اور پھر بھی مسئلہ کس کے ساتھ ہے؟ جو اللہ کی طرف سے معصوم بچہ آیا ہوا ہے کہ وہ یہ کام کیوں کر رہا ہے. اگر ہم اس پروسیس سے گزریں گے نا تو الٹیمیٹلی ہمیں بچے برے لگنا کم اور اپنے آپ کو برا لگنا زیادہ شروع ہو جائیں گے کہ یار کمی اور کوتاہی تو میرے اندر ہے. اور ایک میں ایکٹیویٹی آپ کو صرف بتا دوں, وہ یہ کہ کبھی نا اکیلے بیٹھ کے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, بلکہ اس ایکٹیویٹی بنانے سے پہلے ایک کوشچن کرتا ہوں میں, کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن سکتے ہیں؟ لوگوں پہ نہیں, صرف اپنے اوپر. کیا ہم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن سکتے ہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم نہیں گن سکتے ہو, اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں. تو کبھی ٹائم نکال کے اللہ تعالیٰ کی صرف 100 نعمتوں کو لکھ لیں, اور ایک دن میں نہیں 3 دن میں. ہجرا کیجیے گھر جا کے کہ اللہ تعالیٰ کی 100 نعمتیں اکیلے بیٹھ کے لکھنے شروع کر دیں اور 3 دن میں لکھیں. اور یقین جانیں 3 دن بعد آپ ایک مختلف انسان ہوں گے. 3 دن بعد آپ کو اپنی زندگی پسند آنا شروع ہو جائے گی, اور آپ کے اندر خوشی آنا شروع ہو جائے گی کہ میں تو اتنا زیادہ بلیسڈ ہوں, مجھ پہ تو اتنا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا, میں تو اچھی طرح سانس لے سک رہا ہوں. کتنے ہی لوگ ہیں جو سانس نہیں لے پا رہے. ریاض میں ایک شخص کو آکسیجن کا پرابلم ہوا, وہ ہاسپٹل گیا, کچھ گھنٹوں کے لیے اس نے آکسیجن لگوایا تو بل دیکھا تو 600 ریال. وہ رونے شروع ہو گیا. پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہمارا ہاسپٹل ڈونیشن پہ چل رہا ہے تو وی کین کمپنسیٹ یو, ہم آپ کو تھوڑا ڈسکاؤنٹ کر دیں گے, ہاف فی کر دیں گے, آپ مت روئیں. تو اس نے کہا خدا کے سے میں اس لیے نہیں رو رہا, میرے پاس تو اتنا مال ہے کہ میں اسے ڈبل ٹرپل پے کر سکتا ہوں تمہیں. میں صرف اس لیے رو رہا ہوں کہ جس رب نے مجھے بچپن سے سانس دیا میں نے آج تک اس کا شکر ادا نہیں کیا, اور تم نے مجھے صرف 2-3 گھنٹوں کے لیے آکسیجن دیا اور تم نے 600 ریال چارج کر لیا. لکھیے ذرا کہ میرے پاس 2 ہاتھ ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاس 2 ہاتھ نہیں ہیں. ہم باتیں کرتے ہیں کہ ہمارا ٹیمپرامنٹ, ہمیں پیشنس کیسے آئے. ان چیزوں پہ فوکس کریں. پرویکٹیو اپروچ رکھنا چاہیے ہمیں کہ ہم ان چیزوں پہ فوکس کر کے اپنے آپ کو ایک بہتر شخص بنا سکیں, کہ ہمیں تو اللہ کا شکر گزار اتنے ہوں, ہم تو اتنے انڈیٹڈ ہوں کہ ہمیں غصہ ہی نہ ہے کہ اللہ تو نے مجھ پہ اتنے کرم احسانات کیے, میں غصہ کس باتیں کروں, بلکہ تو مجھے معاف کر دے کہ میں تو کسی قابل نہیں ہوں. اکیلے اپنے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں.
اپنے بارے میں لوگوں سے فیڈ بیک لیں. جو شخص اپنے بارے میں نہیں جانتا نا, جس میں کمی کوتاہی ہے, ویسے تو آئیڈیلی وی شوڈ بی نوئنگ آور سیلوز, لیکن اگر ہم نہیں جانتے تو ہماری بیگم یا ہمارے ماں باپ ہمیں اچھی طرح جانتے ہوتے ہیں. ان سے پوچھیں کہ میرے میں کیا کمی ہے, میرے میں کیا کوتاہی ہے, میں اپنی کون سی 3 عادات کو چینج کروں اور میرے اندر 3 عادات اچھی کون سی ہیں, تاکہ جو اچھی ہیں ان پہ کام کریں اور جن کو چینج کرنے والا ان کو بہتر کریں. اور جسٹیفیکیشن نہ دے کہ نہیں دیکھو میں ایسا اس لیے ہوں کیونکہ یہ نہیں, وہ آپ کے ساتھ پچھلے 20 سال سے 30 سال سے ہے. جسٹیفیکیشن دینے کا ٹائم نہیں ہے, اب سن کے اس پہ عمل کرنے کا ٹائم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ میری مدد کر کہ میں اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنا سکوں. اچھا, اگر ہم خوش رہنا شروع ہو جائیں, اسمائل کرنا شروع ہو جائیں اور اپنے بچوں کو خوش نظر آئیں, تو جو سب سے پہلی چیز جو ہماری زندگی میں آتی ہے وہ ایک چیز ہے, ٹینجیبل چیز ہے. اٹ از ریلیشن شپ. ہمارا اپنی اولاد سے ریلیشن شپ بہتر ہو جائے گا. اور آپ کو ایک بات بتاؤں, تربیہ کے لیے کمپلسری ہے ریلیشن شپ ہونا. تربیہ کا پری ریکوزٹ ہے ریلیشن شپ ہونا. اگر ایک انسان کا ریلیشن شپ اپنے بچے کے ساتھ نہیں ہے, وہ بھول جائے کہ وہ کبھی تربیت کرے گا بچے کی. جن لوگوں کا ریلیشن اپنے بچوں کے ساتھ نہیں ہوتا نا, وہ بڑے ویک پیرنٹس ہوتے ہیں. ان کے بچے جو ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ ان کو پوری کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمارا ریلیشن یہ تو ہے ہی نہیں. اب ہم نے اگر یہ میٹیریل چیزیں دینے سے انکار کر دیا تو بچہ سمجھے گا کہ یہ باپ مجھ سے محبت نہیں کرتا. تو وہ شخص جس کا اپنے بچے کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں ہے, وہ اس کے قابو میں آتا جائے گا اور اس کی ہر بات پہ یس کرنا شروع ہو جائے گا اور اس کو نو نہیں کر پائے گا کبھی. لیکن اگر تعلق ہے, ریلیشن شپ ہے, ایک محبت ہے, پیار ہے, اس نے اپنے بچے کو سٹوریز سنائی ہیں, اپنے بچوں کو اپنے بچپن کے واقعات سنائے ہیں, اپنے بارے میں بتایا ہے, اور ایک ریلیشن شپ پیار محبت کا ہے, تو اگر بچہ کوئی چیز مانگے گا نا, تو اگر اسے نہ بھی کر دے گا اچھے طریقے سے, تو بچہ سمجھے گا کہ ہاں میرا باپ مجھ سے محبت کرتا ہے, یہ تو مجھے کنفرم ہے, تو اس نے جو نہ کیا نا اس میں کوئی بھلائی اور بہتری ہی ہوگی. لیکن اگر تعلق نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, انسان بچوں کے قابو میں آتا جاتا ہے اور ہر چیز پوری کرنا چاہتا ہے, کیونکہ تعلق تو ہے نہیں. اب میں اپنی محبت کا اظہار کس چیز سے کروں, ٹائم تو میں نے دیا نہیں اس کو, مال کمایا, اب پتر یہ چیز لے, وہ چیز لے, وہ چیز لے, تو بچہ اپنے باپ کو صرف ATM کارڈ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. جب اسے مال چاہیے وہ باپ کے پاس آئے گا, جب مال نہیں چاہیے وہ دور رہے گا. لیکن اگر ریلیشن شپ ہے تو تربیت ہوگی. تربیہ کے نا 2 بیسکلی مین پری ریکوزٹس ہیں, 2 شرائط ہیں تربیت کی. ون از ریلیشن شپ, اچھا تعلق, اور دوسرا از کنورسیشن, باتیں کرنا اس کے ساتھ. اور یہ دونوں پری ریکوزٹس ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں. اچھے ریلیشن شپ سے ہارڈ ڈسکشنز کرنا پاسبل ہو جاتی ہیں, انسان مشکل باتوں کو ڈسکس کر سکتا ہے, اور اوپن کنورسیشن سے ریلیشن شپ بہتر ہو جاتا ہے. جب انسان لمبی گھنٹوں بیٹھ کے بچے کے ساتھ گپے مار رہا ہے اور باتیں کر رہا ہے, تو اس سے کیا ہوگا, ریلیشن شپ امپروو ہو جائے گا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بچے کی تربیت کریں تو اس کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں, ایک ریلیشن شپ اور ایک کنورسیشن, کلام. اور ان دونوں کے لیے اگر آپ نے یہ اچیو کرنی ہے تو آپ کو چیز کیا اچیو کرنی ہوگی, یو ہیو ٹو لک ہیپی, یو ہیو ٹو لک ہیپی آل دا ٹائم. آپ کو پتہ ہے بچہ جو پہلی زبان سیکھتا ہے وہ کون سی ہے, سائنس آف ٹونالوجی, سائنس آف ایکسپریشنز. 6 مہینے کا بچہ اپنی ماں اور باپ کے ایکسپریشنز نوٹ کرنے شروع ہو جاتا ہے. اس کو ایک لفظ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ صرف ایکسپریشنز نوٹ کر رہا تھا کہ میرے ماں باپ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں, کیا یہ خوش ہیں یا غصے میں ہیں, کیا یہ مجھے محبت کر رہے ہیں یا مجھے مار رہے ہیں. اور یہ سب سے زیادہ اسٹرانگ انسٹنکٹ ہوتا ہے بچے کے اندر, وہ جاننا شروع کر دیتا ہے. آپ بچے کو گالی بھی دے رہے ہو نا 5 مہینے کی عمر میں, اور آپ مسکرا رہے ہو, بچہ سمجھے گا مجھے پیار کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ پیار کر رہے ہو اور غصے سے پیار کر رہے ہو, بچہ کہے گا کہ یہ مجھے پیار نہیں کر رہے. اور ماں باپ کا بچے کو کھانا کھلانا دوسرا کام ہے, ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا ان کا پہلا کام ہے.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ایک میکینزم ڈیولپ کیا ہے نا کہ بچے کو پہلے 2 سال ماں دودھ پلائے گی، نیوٹریشن تو اس کا ایک بہت ضروری مشن ہے، ایک مقصد ہے. اس سے بڑا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بچے کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ ڈیولپ ہو. بچے دا ہنگر آف انٹیمیسی، دا ہنگر آف لو، دا ہنگر آف کیئر، یہ چیز فلفل ہو جائے، یہ چیز نہ چھوٹنے پائے، تاکہ اس کو احساس ہو کہ ہاں یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے پیار کرتے ہیں. تو ریلیشن شپ کے ایز اے ریزلٹ کیا چیز آتی ہے؟ تربیت ہوتی ہے. اسی طرح سے یہ کیسے جانیں، یہ کیسے پہچانیں کہ ہمارا اپنی اولاد کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا ہے؟ ہم نے بات کی کہ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کے لیے یو ہیو ٹو لک ہیپی. خوش رہیں گے تو ریلیشن شپ ڈیولپ ہوگا، اور ریلیشن شپ کے نتیجے میں کیا ہوگی؟ تربیت ہوگی. تربیت کے 2 بڑے پری ایکوزٹس ہیں، ایک کنورسیشن اور ریلیشن شپ. اب کیسے جانیں کہ ہمارا بچے کے ساتھ ریلیشن شپ ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے صرف 2 سوال اپنے آپ سے پوچھ لیں ہم لوگ. کیا میرا بچہ انٹرسٹڈ ہے میرے ساتھ اپنے پرابلمس شیئر کرنے میں؟ کیا وہ مجھے اپنی ڈیلی روٹین بتاتا ہے کہ آج میں نے اسکول میں کیا کیا؟ کیا اس کے ذہن میں جو کوشچنز آ رہے ہیں مجھ سے وہ پوچھتے ہیں بلا جھجک اور انٹرسٹ لیتے کہ مجھ سے ہی پوچھے؟ کیا اس کی لائف میں جو پرابلمس چل رہی ہیں وہ میرے ساتھ ڈسکس کرتا ہے؟ اگر کرتا ہے تو الحمدللہ، الحمدللہ آپ کا ریلیشن آپ کے بچے کے ساتھ بہت اچھا ہے. اگر وہ پرابلمس ڈسکس نہیں کر رہا، اگر وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ وہ آپ کو اپنا اسکیجول بتائے، اگر وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ اگر وہ کسی مشکل سٹیج سے گزر ہے لائف کے، آپ سے وہ آ کے شیئر کرے، وہ آپ پہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا، تو اس کا مطلب ہے ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے اور اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور کام کدھر کرنے کی ضرورت ہے؟ بچے کے اوپر؟ نہیں، اپنے اوپر. ہم سمجھتے ہیں کہ آؤ پتر میرا ریلیشن جیسا اچھا نہیں ہے، بیٹھ میں تجھ پہ کچھ کام کروں، تجھے کچھ سناؤں، کچھ باتیں کروں تاکہ ہمارا ریلیشن بہتر ہو جائے. ایسی بات نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا. بلکہ ریلیشن شپ بہتر کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ میں اپنے اوپر کام کروں. واٹ ڈو آئی ڈو ود مائی سیلف، مائی اون سیلف، ٹو کیپ مائی سیلف ہیپی. میں اپنے آپ کو کس طرح سے خوش رکھ سکتا ہوں تاکہ میرا بچے کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جائے اور ان رزلٹ اس کی تربیت ہو جائے اور پھر وہ مجھ سے آ کے باتیں شیئر کرنا شروع ہو جائے. تو پہلا تو کوشچن یہ ہے. اور دوسرا کوشچن وہ یہ ہے کہ کیا میرا بچہ میرے اندر انٹرسٹڈ ہے؟ وہ مجھ سے میری لائف کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ بابا آپ نے یہ کام کیسے کیا، یا آپ یہ کیسے کر لیتے ہیں، یا آپ مجھے یہ چیز بتائیں نا کہ آپ نے یہ چیز جو کی کیسے کی. یا وہ آپ کو کاپی کر رہا ہے، آپ لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے ہیں، وہ پیپر پہ لے بٹنس بنا کے وہ کام کرنا شروع ہو جاتا ہے. ایک بات جان لیں کہ آپ کے بچے کی جب وہ چھوٹا ہوتا ہے سب سے فیوریٹ پرسنالٹی آپ ہیں، اس کے رول ماڈل آپ ہیں، اور وہ ہر چیز آپ کو لا کے دکھانا چاہتا ہے. کیوں؟ تاکہ آپ کو امپریس کرے. دیکھیں آپ کا جو رول ماڈل ہے، امیجن یہاں پہ اللہ کے نبی ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نہ چاہتے کہ وہ ہم سے خوش ہو جائیں؟ جس طرح ہم کسی بڑے کو، اپنے باس کو امپریس کرنا چاہتے ہیں، بچہ چاہتا ہے کہ میں کسی طرح اپنے بابا کو امپریس کر دوں. اور وہ کیا کرتا ہے؟ پیپر پہ لکیریں مارتا ہے اور کہتا ہے بابا میں نے ڈرائنگ بنائی ہے، کیسی ہے؟ آپ کہتے ہیں بکواس ہے، جاؤ دور چلے جاؤ، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے کام کرنے دو، میں پریزنٹیشن بنا رہا ہوں. آپ کا بچہ، آپ کی بیٹی آئے گی، کلرز کے ٹھپے ماری ہوگی اور کہے گی بابا یہ دیکھیں میں نے بٹر فلائی بنائی ہے. آپ کہتے ہیں تو مجھے یہ دکھانے آئی ہو، میں نے کل پروجیکٹ پریزنٹ کرنا ہے، میں نے کل سامنے بہت ساری میٹنگ ہے میری، میں کل ابراڈ جا رہا ہوں، ٹائم نہیں میرے پاس اس کے لیے. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر آہستہ آہستہ آپ سے دور ہوتا جاتا ہے، اور جب وہ جوان ہوتا ہے تو کس سے قریب ہوتا ہے؟ اپنے دوستوں کے. اور پھر آپ اس سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ بیٹا دن کیسا گزرا؟ ٹھیک. بیٹا دن میں کیا کیا؟ بہت کچھ. بیٹا آج کھانے میں کیا کھایا؟ بس یہ چیز کھائی. بیٹا رزلٹ کیسا آیا؟ ابھی تک نہیں آیا، حالانکہ 2 مہینے پہلے رزلٹ آ چکا ہوتا ہے. بیٹا مجھے کو اپنے بارے میں کچھ بتاؤ کہ لائف میں سب ٹھیک چل رہا ہے؟ جی. تب آپ بات کرنا چاہتے ہیں اور اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اللہ کے نبی کو نا مدینہ کے بچے ان کی انگلی پہ کرتے تھے اور جہاں مرضی لے جانا چاہتے لے جاتے تھے.
اللہ کے نبی بچوں میں بھی انٹرسٹ لیتے اور وہ بچے ان میں انٹرسٹ لیتے. ایک صحابی ہیں ابا عمیر, وہ نا اپنی سلیو میں چڑیا رکھا کرتے تھے, ان کو اس کو پالا کرتے تھے. تو وہ اللہ کے نبی اس کے ان سے بیٹھتے پوچھتے اس کا حال حوال کہ تمہاری چڑیا بڑی خوبصورت ہے, اس کو ٹائم دیتے پراپر. تو کچھ دن بعد دیکھا کہ ان کی چڑیا نہیں تھی. تو اللہ کے نبی کھڑے کھڑے نہیں پوچھا, گزرتے گزرتے نہیں پوچھا, ان کے پاس آئے, ان کو پکڑا اور پاس بیٹھے ان کے لیول پہ آ کے اور پوچھے یا ابا عمیر ما فعل نغیر, اے ابو عمیر تمہاری چڑیا کہاں گئی؟ امام احمد بن حنبل نے 70 مسائل نکالے اس ایک حدیث کے جملے سے کہ شریعت میں ہم کس کس طرح سے لوگوں سے پیش آ سکتے ہیں, اینڈ ہاؤ ٹو کوسچن, ہاؤ ٹو بلڈ اے ریلیشن شپ. لیکن بچہ آتا ہے, وہ ہمیں امپریس کرنا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میرا باپ مجھ سے خوش ہو جائے کہ تو نے تیر مارا, تو نے کمال کر دیا, ایسی پینٹنگ پکاسو نے نہیں بنائی ہوئی جس طرح تو نے بنائی ہے. بچہ یہ سننا چاہتا ہے, اس کو اپریشیٹ کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ جوانی میں آپ کا دوست بنے تو بچپن میں اس کو اپنا دوست بنائیں. تو یہ دیکھیں کہ کیا میرا بچہ جو بڑا ٹین ایجر ہو گیا ہے وہ مجھ سے اپنے پرابلمس شیئر کر رہا ہے, مجھ سے سوالات کر رہا ہے. اگر کر رہا ہے تو الحمدللہ, اگر نہیں کر رہا تو میں اپنے آپ پہ کام کروں ابھی سے, اٹس نیور ٹو لیٹ. اور دوسرا, کیا وہ میرے اندر انٹرسٹ لے رہا ہے, کیا وہ میرے بارے میں سوال کرتا ہے, یا وہ اس کے رول ماڈلز جسٹن بیبر ہیں یا بریڈ پیٹ ہیں یا کوئی اور ایکٹرز ہیں, یا ان کے بارے میں وہ جانتا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اسی طرح سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو امپروو یور ریلیشن ود اے چائلڈ. اپنے بیٹے سے, اولاد سے کس طرح سے ریلیشن امپروو کرنا پڑے گا ہمیں. سب سے پہلی چیز جو ہمیں دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اولاد سے کس طرح بات کرتے ہیں. ریویو یور کمیونیکیشن اسٹائل. میں کون سے جملے ایسے استعمال کرتا ہوں اپنی اولاد کے ساتھ جو مجھے نہیں استعمال کرنے چاہیے. تم تو ہو ہی ایسے, یہ کبھی استعمال نہیں کرنا. تم سے زیادہ سست انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا, یہ کبھی استعمال نہیں کرنا. تم ایسے اور اپنی بہن کو دیکھو وہ کتنے اچھے گریڈز لے کے آ رہی ہے, تم کیا کر رہے ہو, کبھی ایسے نہیں کہنا. یہ ہم لوگ ہیں انفارچونیٹلی جو بہن بھائی کے بیچ میں رائیولری ڈیولپ کرتے ہیں بچپن میں, ایک دوسرے سے کمپیئر کر کے وہ تو بہتر ہے تم ایسے کیوں ہو. تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو گرانا چاہتا ہے, وہ آ کے آپ کو شکایتیں لگا کہ بابا بہن نے ایسا کیا تھا, آپا نے ویسا کیا تھا, شکایتیں لگائے گا تاکہ وہ گر جائے اور میں اٹھ جاؤں نظر میں. اور بڑے ہو کے یہی مسائل زمینوں کے جھگڑے اور جائیداد کے جھگڑوں میں چلے جاتے ہیں. یہ ہم لوگ غلطیاں کرتے ہیں جو بچپن میں ہم لوگ سبلنگز رائیولری ڈیولپ کرتے ہیں. تم تو نکمے ہی ہو, تم سے کوئی کام ہی نہیں ہونا, یہ کبھی یوز نہیں کرنا. ریئلائز واٹ ناٹ ٹو سے. میں کون سے الفاظ ہیں جو میں زندگی میں استعمال کرتا ہوں اپنے بچوں کو جو مجھے نہیں کرنے چاہیے. اگر میں ان کو چھوڑ دوں تو میرا ریلیشن بچے سے بہت بہتر ہو جائے گا. بہت ساری چیزیں ہیں اس میں, بہت ساری چیزیں ہیں. لیٹس موو اہیڈ. لرن ٹو سے نو. نہ کیسے کرنا ہے مجھے. بچہ آتا ہے, بابا میں نے باہر جانا ہے, میں نے کھیلنے جانا ہے. نہیں تو یہ کوئی ٹائم ہے باہر جانے کا, باہر دھوپ دیکھی نہیں ہے, پاگل ہو, اندھے ہو, باہر جانا چاہتے ہو اس ٹائم, ابھی تو اسکول سے آئے ہو کھیل کھیل کے, چینج کرو شاباش. نہ, ایسے کبھی نہیں کہنا. کیسے کہنا ہے پھر, بابا میں نے باہر جانا ہے اس ٹائم. بیٹا بہت اچھی بات ہے, باہر جانا چاہیے, انشاءاللہ شام 5 بجے جانا آپ, یا 2 گھنٹے بعد آپ باہر چلے جانا. بابا میں نے یہ چیز لینی ہے. ٹھیک ہے بیٹا, یہ بابا کے پاس بھی ہے, آپ بھی لینا, لیکن جب آپ بڑے ہو جائیں گے تب لینا, ضرور لینا آپ, لیکن جب بڑے ہو جائے گا تب لینا. آپ ایکسپیرینس کریں اس چیز کو, ذرا گھر جا کے نا یہ ایکسپیریمنٹس کیجیے گا. بچہ کچھ پوچھے, بابا میں نے یہ چیز ابھی لینی ہے, بولے بیٹا ابھی نہیں. یا یہ کہیں نا اس کو کہیں کہ بیٹا ٹھیک ہے ضرور آپ لازمی لیجیے گا, لیکن جب آپ, اگر وہ بچہ بڑا ہو گیا تو جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھ کے دکھائیں گے نا تو میں آپ کو لے دوں گا. یہ کام ضرور کریں, اچھی بات ہے, لیکن اس ٹائم پہ جو ڈیزائر ٹائم ہے جس پہ آپ کرنا چاہتے ہیں. ہم لوگ فوراً سے نہیں, دفعہ ہو جائے یہاں سے, یہ کوئی طریقے بات کرنے کا, مجھ سے پوچھنے کا ابھی کوئی ٹائم ہے, ابھی تو کھیل کھیل کے اندر آئے, پھر باہر چلے, نالائق پانڈو. ایسے نہیں کرنا. حکمت کے ساتھ, حکمت کے ساتھ. اور حکمت کیا ہے؟ فعل الذی ینبغی کما ینبغی فی الوقت الذی ینبغی. To do the right thing
ان اے رائٹ وے ایٹ دا رائٹ ٹائم. یہ اللہ کے نبی کی حکمت ہے. فعل الذی ینبغی کما ینبغی فی الوقت الذی ینبغی. This is the hikmah of Prophet sallallahu alaihi wasallam, to do the right thing in a right way at the right time. کچھ اوقات ہوتے ہیں جس پہ بچے کو روکنا پڑتا ہے پیار محبت سے, لیکن وہاں پہ ہم کہتے ہیں وہ پھپھو دیکھنی ہے, خالہ دیکھنی ہے, یہ دیکھنی ہے, ہم نہیں روکتے ہیں. لیکن کچھ اوقات ہوتے ہیں جس میں بچے کو لوگوں کے سامنے ڈانٹنا نہیں ہوتا, ہم اس ٹائم ان کو کر رہے ہوتے ہیں. اٹ از ٹف, یہ کچھ سمجھنا پڑتا ہے, کچھ ایکسپیریمنٹس کرنے پڑتے ہیں, پڑھنا پڑتا ہے, لیکن لائف ایسی ہی ہے, ایکسپیرینسز سے انسان لرن کرتا ہے. لیکن مسئلہ ہے کہ شوق تو ڈیولپ کریں, ہم کچھ اپنے پہ کام تو کریں تاکہ ہم یہ کر سکیں. اسی طرح سے ہاؤ ٹو سے نو, ان کو آپشنز دیں. کھانا کھانا ہے نا, یہ مت کہیں کہ بیٹا کھانا کھانا ہے یا نہیں, ایسے بالکل نہ کہیں. بتائیں کہ بیٹا آپ نے سبزی کھانی ہے یا چاول کھانے ہیں, ان کو نہ کی آپشن ہی نہ دیں. آپ نے فروٹ کھانا ہے ابھی یا دودھ پینا ہے, آپ نے اس ٹائم میتھس پڑھنی ہے یا انگلش پڑھنی ہے. ہم کیا کہتے ہیں, اس ٹائم آپ نے پڑھنا ہے یا کھیلنا ہے, اس ٹائم پڑھنا ہے یا نہیں. عام سی بات ہوتی ہے, اس ٹائم پڑھنا ہے یا نہیں, اس ٹائم آپ نے یہ کرنا ہے یا نہیں. نہیں, اس کو یہ آپشن نہیں کی آپشن ہی نہ دیں. آور برین ورکس ان دیٹ وے. اس کو دو ایسی آپشن دیں جو ہم چاہتے ہیں. وہ انسان کچھ لینا چاہتا ہے, اس کو بالکل اگنور کریں. یہ بتائیں کہ آپ نے فروٹس لینے ہیں یا ویجیٹیبل کھانی ہے ابھی, کیونکہ لنچ کا ٹائم ہے, کچھ تو کرنا ہے, آپ کی آپشن, آپ کے پاس چوائس ہے. دس از ہاؤ ٹو سے نو. اسی طرح سے ریسپیکٹفلی, اللہ کے نبی کی حدیث ہے, المسلم من سلم المسلم من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس سے کوئی مسلمان اس کی زبان سے اور ہاتھ سے محفوظ ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی سیلف رسپیکٹ ہے ہی نہیں, یہ تو چھوٹا سا بچہ ایسی ہے سیلف رسپیکٹ ہونی ہے, یہ کیا اپنی عزت نفس کا معاملہ بنایا گیا ایسے, اور ہم بدتمیزی سے اس کو کبھی تھپڑ لگا دیا گزرتے ہوئے یا کبھی ایسے برا بھلا کر دیا. نہیں, بالکل بھی نہیں کرنا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایک کانفیڈنٹ انسان بنے, اس کو آپ ابھی سے ایسے ٹریٹ کریں کہ وہ ایک بڑا کانفیڈنٹ انسان ہے, اس کو رسپیکٹ دیں. اور اس حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ تمہاری زبان سے کسی کی عزت نفس متاثر نہ ہونے پائے. مسلمان کی تو کیا, ہم لوگ اپنے بچے کی عزت نفس کو تار تار کر رہے ہوتے ہیں, اس کو ڈانٹ کے, اس کو گالی گلوچ دے کے, اس کو برا بھلا کیا. اللہ کے نبی عزت نفس کتنی بڑھایا کرتے تھے لوگوں کی. حسن حسین کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پاتے, مسجد سے آتے, گھر میں جاتے, دروازہ کھٹکھٹاتے اور پوچھتے کہ وہ چھوٹو ہے. حدیث کے الفاظ ہیں, میرا چھوٹو ہے. تو فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کو تیار کرتی ہیں, خوشبو لگاتی ہیں, وہ باہر بھیجتی ہیں, اور پھر ان کو معانقہ کرتے, گلے لگاتے, پھر واپس بھیج دیتے ہیں. اپنے کندھوں پہ بیٹھ کے سوار کرتے. بیٹی ان کی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے, انس بن مالک کہتے ہیں اور بہت سارے صحابہ روایت کرتے ہیں کہ سفر سے جب اللہ کے نبی واپس گھر آتے, ازواج مطہرات کے پاس جانے سے پہلے اکثر اپنی بیٹی کے گھر جاتے. ٹو گیو ہر ویلیو, یو مین ٹو می, تم میرے لیے بڑی قدر والی ہو. جاتے ان سے ملتے, پھر اپنی بیویوں کے گھر جاتے. جب بھی کوئی سیزن کا فروٹ آتا, یہ نہیں خود کھا رہے ہیں, گھر بھیج رہے ہیں, صحابہ کھلا, نہیں, بچوں کو بلاتے, ان کو ایک ویلیو دیتے کہ تمہاری بھی اس معاشرے میں, مدینہ کے معاشرے میں رسپیکٹ ہے. اس لیے تو عبداللہ بن عمر بنے, عبداللہ بن مسعود ایسے بنے. جو چھوٹے صحابہ جتنے بھی ہیں وہ اتنے جائنٹس کیوں بنے؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے ان کو ریئلائز کروا کہ تم جائنٹس ہو. سبحان اللہ. عبداللہ بن مسعود پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں سواری پہ, اور کہا کہ یا غلام, میں تمہیں ایسے کلمات سکھا رہا ہوں کو یاد رکھنا. اور پھر فرمایا احفظ اللہ یحفظک, احفظ اللہ تجد تجاہک, اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. اتنے بڑے کلمات کے بڑا حیران ہو جائے. یہ بچے کو سکھا رہے ہیں کیونکہ وہ اس بچے کو بڑا ٹریٹ کر رہے ہیں, بڑی بڑی باتیں بتا رہے ہیں کہ تم اللہ بی مائنڈفل آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, تم اللہ کی شریعت کی حفاظت کرنا, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. تم اللہ کی شریعت کی حفاظت کرنا, تم اس کی کانشیس سے اختیار کرنا, تم اب اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے, اپنا مددگار پاؤ گے. اذا سألت فاسأل اللہ, جب تم سوال کرو صرف اللہ سے سوال کرنا.
وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی کسی سے مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو. اور پھر فرمایا کہ تمام قومیں، نیشنز تمہارا بگاڑنا چاہیں کچھ بھی تو وہ نہیں بگاڑ سکتی جب تک اللہ نے اس کو لکھا ہوا نہیں تمہارے لیے. اور اگر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہ فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھا ہوا نہیں ہے. رفع الاقلام وجفت الصحف، پینس کو اٹھا دیا گیا ہے اینڈ the pages have dried. ابھی کتنی بڑی بڑی عقیدے کی باتیں ہیں، تقدیر کی باتیں ہیں. یہ صحابی کو بتا رہے ہیں، چھوٹے صحابی کو، یا غلام کہہ کے، اے میرے بیٹے کہہ کے. ہم لوگ اپنے بچوں کو 15 سال 16 17 سال تک گڈو پپلو ٹونی بلا رہے ہوتے ہیں اور ان کو ویسے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اپنے آپ کو ویسے ٹریٹ کرتے ہیں کہ ہم تو بھی بچے ہیں. حالانکہ جوان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو بچے ہیں، تو ہم سے تو مسٹیکس اور غلطیاں ہوتی ہیں. تو ان کو رسپیکٹفلی ٹریٹ کریں، ان کو کچھ بات سمجھائیں تو رسپیکٹفلی سمجھائیں. اسی طرح سے اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ان کو نو مت کہیں. لرن ٹو سے نو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو نو ہی مت کہیں، رادر بلکہ اس کا اپوزٹ ہے. جو بچہ 14-15 سال کا ہو گیا ہے اور اس کے ماں باپ نے اس کو آج تک نو نہیں کہی، ہی از این ایموشنلی ویک چائلڈ. وہ نفسیاتی طور پہ کمزور انسان ہے، کیونکہ اس کو ماں باپ نے کبھی نہ ہی نہیں کہی. اس کو ہر چیز ملی، 3 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا آ گیا، 4 بیٹوں کے بعد ایک بیٹی آ گئی. اب اس کو جو ہے نا وہ ہر چیز اس کو، آج ہم نے تو بچوں کو بھی نہ ہی نہیں کی جی، ہم تو اتنی محبت کرتے ہیں. حالانکہ یہ ظلم اور زیادتی ہے اس کے ساتھ کہ آپ نے اس کو اتنا ایموشنلی ویک بنایا ہوا ہے کہ جب اگر زندگی میں اس کو انکار کا سامنا کرنا پڑے وہ گر جائے، ٹوٹ جائے، وہ شیٹر ہو جائے، وہ بات بات پہ ناراض ہو جائے. تو نو کہنا ہے لیکن طریقے سے، ٹیلنگ موڈ سے ٹاکنگ موڈ میں ہمیں آنا ہے. بس we have to shift ourselves from telling mode to talking mode. ہم ان کو بتانا نہیں ہے، رادر ان سے بات کرنی ہے، کنورسیشن کرنی ہے. ٹاکنگ موڈ میں ہمیں شفٹ ہونا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے دوسری چیز جو کہ ہمارے ریلیشن کو بہتر کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ بی انٹرسٹڈ ان دیئر انٹرسٹس. میں ایک شیخ کو جانتا ہوں جن کو کرکٹ سے دل سے نفرت ہے، دل سے نفرت ہے، لیکن وہ اپنے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے بچوں کو کرکٹ پسند ہے، ان کے بچوں کو پسند، اور وہ ٹائم لگاتے ہیں ان کے ساتھ، پراپر 1-2 گھنٹہ دیتے ہیں اور ان کو کرکٹ سکھاتے ہیں. اور اگر آج انہوں نے کرکٹ نہ سکھائی اور یہ ریلیشن شپ ڈیولپ نہ کیا تو کل والد کو ضرورت ہوگی اولاد کی، اور اولاد انٹرسٹ نہیں لگی والد کی کاموں میں. بابا جی کہیں گے کہ پتر گاڑی کو صاف رکھا کر، اس کو سمجھنے کی کیا بات کر رہے ہیں، بیٹا گھر کی لائٹیں بند رکھا کرو، تم نے ہر وقت لائٹیں آن کی ہوتی ہیں. وہ انٹرسٹ لے کے آپ کی بات میں، کیونکہ آپ نے بچپن میں ان کے کاموں میں انٹرسٹ نہیں لیا. اللہ کے نبی حسن حسین سجدے میں ہیں، کمر پہ چڑھ گئے. آپ کیا کیا؟ حالانکہ رسول اللہ ہیں، پیچھے صحابہ کھڑے ہیں، خیر القرون کرنی، سب سے بہترین دور امت کا، لیکن اب سجدے کو ڈیلے کر دیا کہ پیچھے نواسے چڑھے ہوئے ہیں، ان کو ذرا میں کھیلنے دوں. اپنے نواسوں کو کیا کرتے تھے؟ اب اللہ کے نبی ہیں، ڈگنیٹی والے، دیکھیں سبحان اللہ، اپنے نواسوں کے سامنے زبان نکالتے تھے ان کو انٹرسٹ ان کے سامنے ڈیولپ کرنے کے لیے، ان کو پیار محبت کرنے کے لیے. اور ایک صحابی نے، ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تو کبھی ایسا نہیں کیا. بلکہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ کندھوں پہ سوار تھے امام حسن حسین، تو ان کو بوسہ دے رہے تھے. تو صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میں نے تو کبھی ایسا نہیں کیا، میرے 10 بچے ہیں. انہوں نے کہا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم ہی نہیں کیا جاتا. اس کو رحم قرار دیا. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جب بھی گھر میں آتی، تمام حدیث میں آتا ہے تمام امہات المومنین بیٹھی ہوتی تھیں، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے، اب بیٹی تشریف لائی ہے، کھڑے ہوتے اپنی جگہ سے، قریب جاتے، ہاتھ پکڑتے، بوسہ دیتے اور آ کے اپنی جگہ بٹھاتے اور خود ساتھ بیٹھ جاتے. اتنا رسپیکٹ دینا، اتنا انٹرسٹ لینا ان کی چیزوں میں. اور پھر فاطمہ رضی اللہ کیا کرتی؟ جب اللہ کے نبی گھر جاتے ان کے، واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، وہ جب گھر جاتے اٹھتی، پاس آتی، ہاتھ پکڑتی، بوسہ دیتی اور اپنے جگہ پہ بٹھاتی. ہم اگر ابھی آج اپنے بچوں کو رسپیکٹ نہیں دیں گے اور پیار محبت سے ٹریٹ نہیں کریں گے اور ڈانٹیں گے اور ماریں گے اور بلشٹ کریں گے تو وہ کل ہمارے
ساتھ سنسیئر نہیں ہوں گے. وہ ان کے ذہن میں یہ ہوگا لازمی کہ میرے باپ نے مجھ سے محبت نہیں کی, ہی wasn't sincere. کیونکہ ابھی بچہ سمجھتا ہے میرا باپ بہت سنسیئر ہے, وہ آپ کے سنسیئرٹی پہ بالکل شک نہیں کر رہا, وہ اس کو کنفرم ہے کہ میرا باپ بہت سنسیئر ہے مجھ سے. لیکن الٹیمیٹلی اگر یہ ایسا چلتا رہا تو اس کو ریئلائز ہوگا کہ نہیں یار ایسی بات نہیں ہے, مجھے لگتا ہے کہ تھا لیکن سنسیئر نہیں ہے, کیونکہ ان کا رویہ ایسا ہے. میرا دوست مجھ سے محبت سے بات کرتے ہیں, میرے سارے جگری دوست ہیں, مجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوئے, کبھی مجھے گالی گلوچ نہیں کی. یہ والد صاحب ہیں جو ہر چیز سے روکتے ہیں, دوستوں نے نہیں روکا مجھے. کیوں؟ کیونکہ بچپن میں ریلیشن نہیں تھا. اب جب بڑے ہوئے تو ایکسپیکٹیشن اتنی ہائی رکھی ہوئی ہیں بچوں سے ہم نے کہ یہ بڑے ہو کے ابھی امام بخاری بن جائے گا اور 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرے گا اور یہ کرے گا وہ کرے گا. ہم لوگ بہت ظلم کرتے ہیں بچوں کے ساتھ, ہائی ایکسپیکٹیشن رکھ کے. وہ بچے ہیں, ان کو کبھی گرنے دیں, خود سنبھلیں گے. وہ ان کو کبھی غلط کام کرنے دیں تو وہ خود سمجھیں گے. یہ نہیں کہ آپ لوگ کہیں کہ جو بیٹا تم سگریٹ نہیں پیتے خدا جا سگریٹ پی, نہیں. لیکن اگر وہ کر رہے ہیں اور کہ پتہ چل گیا تو پیار محبت سے سمجھائیں, بیٹا کچھ ایسی بات ہے جو آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہو, ڈو آئی نیڈ ٹو نو سم تھنگ اباؤٹ یور لائف. جیسے اگر ریلیشن شپ ہے تو وہ بتائیں گے, اگر نہیں ہے تو نہیں بتائیں گے. تو ڈونٹ کیپ ہائی ایکسپیکٹیشن. ہم نے ہمارا بچپن, آپ کو یاد نہیں ہے آپ کا بچپن کتنے دفعہ پھوٹا مارا کالج سے, کتنی دفعہ برے کام ٹرائی کیے, لیکن پیار محبت اگر والدین سے ملی تو ٹھیک ہو گئے اور ان سے شیئر کیا کہ میں اس پرابلم میں ہوں, میرا حل تلاش ہے. لیکن اگر پتہ کیا ہوتا ہے, اگر ایک شخص غلط چیزیں پھنس گیا ہے, بیٹا اس کو نکلنا ہے وہاں سے, اور والد کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے تو وہ اپنا مشورہ کس سے لے گا؟ دوستوں سے لے گا. اور دوست کیسا مشورہ دیں گے؟ اچھا یا برا؟ برا مشورہ دیں گے, اللہ ماشاء اللہ کہ اس کے بہت نیک اچھے دوست ہیں. تو آپ نہیں چاہتے کہ بچہ آپ کے پاس آئے اور آپ سے مشورہ کرے کہ بابا مجھے فلاں لڑکی سے پیار ہو گیا ہے, میں کیا کروں؟ آپ کیسا مشورہ دیں گے یا دوست کیسے مشورہ دیں گے؟ اس لیے ریلیشن شپ بہت امپورٹنٹ ہے. تو بی انٹرسٹڈ ان دیئر انٹرسٹس, ان کو اپنا دوست بنائیں, ان کے ساتھ کھیلیں, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. ان کو اگر آپ ان کے ساتھ انٹرسٹڈ, ان کے انٹرسٹ پہ انٹرسٹ نہیں لیں گے تو کوئی اور انٹرسٹ لے گا, اور جب وہ لے گا تو پھر وہ اس کے ساتھ جڑ جائیں گے اور آپ سے دور ہو جائیں گے. اور تیسری بات جو کہ بڑی امپورٹنٹ جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے وہ یہ ہے کہ بی ہیپی. بی ہیپی. اولاد کو سمجھانے سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھی تربیت سمجھانے سے زیادہ اس کو سمجھنے سے ہوتی ہے, اور سمجھ ہم کب سکتے ہیں؟ جب ہم کول اینڈ کام ہوں گے, جب ہم خوش مزاج ہوں گے. اسی طرح سے بی ہیپی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ایک فیک سی اسمائل اپنے چہرے پہ سزا رکھیں. دیر از اے کانسیپٹ آف پبلک اسمائل. اٹس ایزی ٹو پوز ان فرنٹ آف پیپل, لوگوں کے سامنے پوز کرنا چاہیے, اٹس ایزی. اصل خوشی وہ ہے جو بیگم کے سامنے ہو اور بچوں کے سامنے ہو, کیونکہ لوگوں کے سامنے تو میں بڑا اچھا خوش انسان ہوں, یہ تو گھر والے بتاتے ہیں کہ میں کس طرح کا انسان ہوں. جو شخص سمجھتا نا کہ اس نے اپنے پہ بڑا کام کیا ہے, بڑی محنت کی اپنے آپ پہ, اور وہ خوش نہیں ہے, تو وہ جان لے کہ اس نے اپنے آپ پہ یا تو کم محنت کی ہے یا غلط ڈائریکشن میں محنت کی ہے, اور وہ خوش نہیں. کیونکہ انسان اپنے اوپر کام کرنے سے دیر سم لیول آف ہیپینس ہی اچیوز, کچھ نہ کچھ حد تک وہ انسان خوشی کا معیار اپنے اوپر پا سکتا ہے. تو خوشی جو ہے نا اپنے اوپر رکھیں. اسی طرح سے دیکھیں جو شخص اپنے آپ سے خوش نہیں ہے نا وہ اولاد سے خوش نہیں ہے, اور اولاد اس سے خوش نہیں ہوتی. جو شخص اپنے آپ کو جیت نہیں سکا وہ اولاد تو کیا جیتے گا, اور اس کی اولاد دنیا کو کیا جیتے گی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اولاد ہماری دنیا اور آخرت جیت جائے تو ہمیں اولاد کو جیتنا ہے, اور اولاد کو جیتنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو جیتنا ہے. اور اپنے آپ کو کیسے جیت سکتے ہیں کہ ہم انٹرنلی سیٹسفائیڈ ہوں اور خوش ہوں, اور ظاہری خوشی نہیں باطنی خوشی. اور باطنی خوشی کس طرح نصیب ہوتی ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے. اپنے رب سے تعلق, اپنے رب سے راز و نیاز کرنا. دیکھیے یہ جو خوشی ہے نا, انٹرنل خوشی, یہ آپ کو سینس آف سیلف کمپلیشن کی طرف لے جاتی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہم نماز پڑھتے ہیں نا, نماز فرض ہے, پڑھنی چاہیے.
لیکن اگر نماز میں رب سے ملاقات کا ایک ایکسپیرینس ہو, اسے باتیں کرنے کا ایکسپیرینس ہو, تو یہ انسان کو ایک سینس آف سیلف کمپلیشن دیتی ہے کہ الحمدللہ میرا رب سے کوئی تعلق ہے. تو ریلیشن شپ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے, بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم اکثر سمجھتے نہیں ہیں. نماز پڑھنا فرض تو ادا ہو جائے گا, لیکن جب انسان ایک اس لذت سے گزرتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کلام کر رہا ہوں اور میری بات سن رہا ہے, تو دس gives a person a sense of self contentment and self completion. تو انسان جب رب کے ساتھ ریلیشن شپ مینٹین کرتا ہے اس کو باطنی خوشی محسوس ہوتی ہے, اور جب اولاد کی اچھی تربیت کر رہا ہوتا ہے تو اس کو سینس آف سیلف کمپلیشن محسوس کرتی ہے. جو پیرنٹس جو کنسرن ہیں اور ان کا ریلیشن اپنی اولاد کے ساتھ نہیں ہے, چاہے ان کے اولاد جتنی بھی اچھے بیہیویئر والے ہو, جتنے اچھے اے گریڈز لے رہی ہو, وہ کبھی دلی طور پہ مطمئن نہیں ہوں گے. یاد رکھیں اس بات کو, وہ کبھی دلی طور پہ مطمئن نہیں ہوں گے, چاہے ان کی اولاد بہت اچھے گریڈز لے رہی ہے, چاہے اسٹریٹ ایز آ رہے ہیں یا بہت اچھا بیہیویئر ہے ان کا, لیکن ان کا ریلیشن شپ اپنی اولاد کی طرف کے ساتھ نہیں ہے اور وہ کنسرن پیرنٹس ہیں, تو وہ کبھی بھی دلی طور پہ مطمئن نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, تو بی ہیپی ود یور سیلف. اسی طرح سے ہم نے کر لیا 3 آؤٹ کمز آف اے ریلیشن شپ. یہ آخری بات ہے, انشاءاللہ ہم آخری 5 منٹ سے کر کے ختم کریں گے. اگر آپ کا ریلیشن شپ اچھا ڈیولپ ہو جائے تو اس کے آؤٹ کمز کیا ہوتے ہیں, اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں؟ پہلا فائدہ وہی ہے کہ آپ کے بچے ایک ایموشنل میچورٹی اچیو کر لیں گے, وچ از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ کا ریلیشن اپنی اولاد کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو آپ کے بچے کبھی بھی ایموشنلی میچور نہیں ہو سکتے. اگر ان کو کوئی چاچو اچھے نہ ملے, کوئی اچھا مینٹور نہ ملا, خالہ پھوپھو یا کوئی اچھے اسکالر, کوئی شیخ نہ ملے, تو وہ کبھی بھی ایموشنلی میچور نہیں ہو سکتے. یا تو آپ کا ریلیشن اچھا ہے ان کے ساتھ, یا کوئی چاچو ماموں خالہ کوئی اچھا دوست دیندار یا کوئی اچھا اسکالر مل گیا انہیں, تو وہ ایموشنلی میچور بن پائیں گے. یا اللہ کے نبی کی سیرت مل گئی تو ایموشنلی میچور بن جائیں گے. لیکن اگر ریلیشن شپ نہ ہوا تو دے ول ناٹ بی ایموشنلی میچور. ایموشنلی میچور کا مطلب کیا ہے کہ ریزنیبل ایموشنز, بات بات پہ ناراض نہ ہو جانا, بات بات پہ کٹی نہ ہو جانا, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ انزائٹی اور ڈپریشن میں نہ چلے جانا, خوشی کے موقع پہ تاولا اور ایک اپنے حد سے باہر نہ نکل جانا, غم کے موقع پہ کولیپس نہ کر جانا. یہ ایموشنل میچورٹی جو کہ اولاد کی بیسک نیڈ ہے, جو کہ ہمیں پرووائڈ کرنی چاہیے اس کے ساتھ ریلیشن شپ بنا کے. آپ کو پتہ ہے کتنے ہی لوگ ہیں, یہ آپ زمین کا حصہ دیکھ رہے ہیں, کتنے ہی بچے ہیں جو اس زمین کے حصے سے زیادہ ڈرائی ہوتے ہیں. اینڈ دیر از اے کانسیپٹ آف ہنگر آف ہگ. وہ ہگ کے اور پیار کی ترسے ہوئے ہوتے ہیں, جیسے زمین پانی کی ترسی بھی ہے. اس زمین پہ آپ جتنا مرضی پانی ڈالتے جائیں وہ پیتی جائے گی اس پانی کو. لیکن کچھ بچے جو کہ دیکھنے سے نظر آتے ہیں, دے آر تھرسٹی آف لو, ان کو پیار چاہیے, محبت چاہیے, لیکن کبھی ماں باپ نے دی نہیں ان کو, اور ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ مجھے یہ چیز, میں اس چیز کا ہنگری ہوں. لیکن ان کی پرسنالٹی ڈرائی ہو جاتی ہے, اور اسی وجہ سے وہ اپنے شوہر کے ساتھ, اگر وہ عورت ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ ڈرائی ہوتی ہے, اور شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ڈرائی ہوتا ہے, کیونکہ اس کو اس اٹیچمنٹ کا اور انٹیمیسی کا اور اس ٹچ کا فیلنگ ہی نہیں پتا, اس کو بچپن میں ملی ہی نہیں. اور اسی طرح وہ اپنی اولاد کے ساتھ, جب اس کی اولاد ہوگی تو اس کو زیادہ بوسے نہیں دے گی ماں, یا وہ زیادہ پیار نہیں کرے گا, زیادہ حق نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو کبھی ملا ہی نہیں, اس کو اس کی ویلیو کا ہی نہیں پتا. سو ایموشنل میچور انسان اپنی اولاد کو تب بنا سکتا ہے جب اس کے ساتھ ایک ریلیشن ہو, ایک گہرا تعلق ہو. آپ کو پتہ ہے اکثریت جو انسان ہے ان کی جو نیڈ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمیں سمجھا دے, رادر ان کی نیڈ ہے کہ کوئی ہمیں سمجھ لے. اور اولاد کی اچھی تربیت, جسے میں نے کہا کہ سمجھانے سے زیادہ سمجھنے سے ہوتی ہے. اب ہم کاؤنسلنگ کی فیلڈ میں ہیں, ہم لوگوں سے ملتے جلتے ہیں, اور بہت زیادہ لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ ان کو یہ نیڈ نہیں ہے کہ کوئی انہیں سمجھا دے, مشورہ دے دے, رادر ان کو یہ نیڈ ہے کہ کوئی انہیں سمجھ لے, بس کوئی ان کے دکھ سن لے. کوئی سننے والا نہیں ہے ان کے پاس, کوئی کان دینے والا نہیں ہے ان کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ایک پاگل عورت تھی, اور وہ تھوڑی سی مینٹلی ریٹارڈ تھی.
وہ اللہ کے نبی کے پاس گھنٹے گھنٹے بیٹھ کے بولتی رہتی تھی اور اللہ کے نبی خاموشی سے اس کو سنتے رہتے تھے پیار سے. یہ سیرت ہے جو کہ نیشنز ڈیولپ کرتی ہے. ہمیں تو اولاد کو سننے کا ٹائم نہیں. اچھا بس مجھے سمجھ آ گئی تم کیا کہنا چاہ رہے ہو, اب میرا مشورہ ہے کہ تم یہ کام کر لو. نہیں, ہم تو سنتے ہی نہیں ہیں. اولاد ابھی شروع ہوئی کہ بابا ایکچولی کل میرے ساتھ ایسا ہوا, پھر تم نے کوئی پٹھا کام کیا ہے, پھر تم نے حرکت کی ہے کوئی, دفع ہو جائے یہاں سے, جا کے مسجد جا نماز پڑھو جا کے. یہ اس کی وجہ یہ کہ تمہارا اللہ سے تعلق نہیں ہے. اس کو سمجھا ہی نہیں. وہ چاہتی ہے کہ میرے ماں باپ مجھے سمجھ جائیں, وہ چاہتی ہے کہ میرے ماں باپ مجھے ایٹ لیسٹ یہ تو ریئلائز کرائیں کہ وہ ان کے پاس ٹائم ہے مجھے سننے کے لیے. تو ہمارے پاس اللہ کے نبی کی بہترین زندگی سامنے ہے. دوسرا کرائٹیریا وہ یہ ہے ریلیشن شپ کا آؤٹ کم, کہ ایک بندہ ایلیجیبل ہو جاتا ہے تربیت کے لیے. وہ ایک ایلیجیبلٹی کرائٹیریا میٹ کر لیتا ہے ایک اچھی نسل کو پیدا کرنے کے لیے. ہی از ایلیجیبل فار تربیہ. اور تیسری چیز وہ انر سیٹسفیکشن اور پیس کو اچیو کر لیتا ہے. اور اگر ہم اس زاویے سے اپنی اولاد کو دیکھنا شروع کر دینا تو ان کے زیادہ سوالات ہمیں آج کے بعد تنگ نہیں کریں گے, ہمیں غصہ نہیں آئے گا. ان کا ہمارے پاس آ کے ہمارے کام کے دوران ہمیں کوئی باتیں بتانا شروع کر دینا ہمیں غصہ نہیں کرے گا, ہمیں غصہ ڈیولپ نہیں کرے گا. ان کا ہمیں آگے چمڑ جانا جب کہ ہم کسی مہمان کے ساتھ بیٹھے ہیں ہمیں غصہ نہیں دلائے گا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس کو میری نیڈ ہے اس ٹائم. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اپنے مین کام کو چھوڑ کے اس کی طرف اٹینشن دینا. تو انشاءاللہ آج ہم نے کچھ بیسک چیزیں بتائیں. سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ اچھی تربیت کے لیے یو ہیو ٹو لک ہیپی. میں سمرائز کر رہا ہوں اس بات کو, اور بائی لکنگ ہیپی آپ کا کیا ہو جائے گا, اچھا ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جائے گا. اور ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کے بیسکلی 2 کرائٹیریاز ہیں, بلکہ اس کے بعد اچھی تربیت ہوگی. تربیت کے 2 بیسک کرائٹیریاز ہیں, ایک اچھا ریلیشن شپ اور ایک کنورسیشن. اور یہ جاننے کے لیے کہ آپ کا بچے کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا ہے, کیا وہ اپنے پرسنل انٹرسٹ آپ سے شیئر کرتا ہے یا آپ میں وہ انٹرسٹ لیتا ہے یا نہیں لیتا, اور آپ کس طرح سے اپنا ریلیشن شپ بہتر کر سکتے ہیں, اس سے سوال پوچھیں, اسے ہاؤ ٹو سے نو, ہاؤ ٹو ٹاک ٹو, ہاؤ ٹو اوائڈ سم سینٹینسز. اور یہ کچھ کام کر کے ریلیشن شپ کا اچھا آؤٹ کم یہ ہوگا کہ آپ انٹرنل پیس اینڈ ہیپینس اچیو کر لیں گے, آپ ایلیجیبل ہو جائیں گے تربیت کے لیے, اور آپ کی اولاد کا آپ کے ساتھ ریلیشن شپ بہت بہترین ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک صالح اچھا تربیت کرنے والے ماں باپ بنائیں, اور اب اللہ تعالیٰ ہماری یہاں پہ آنا قبول فرمائے, اور اس سے جو ہم نے سیکھا اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی توفیق دے. بارک اللہ علی ولکم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.